ظاہری منظر کو، واقعے کے تمام آثار و لوازم کو، تو پھر پورا واقعہ سامنے آتا ہے۔ پیغمبر گئے ہیں بحکم خدا ایک مخصوص جگہ پر غار ثور میں تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ واضح ہوئی بات؟ بستر پر لٹا کر کسے گئے ہیں؟ امیر المومنین کو، اور سارا مکہ جاگ رہا ہے پیغمبر کی دشمنی میں، اور تمام جوان، ہر قبیلے کا جوان حصار کیے ہوئے ہے کس کا؟ خانہ پیغمبر کا۔ امیر المومنین اگر اٹھتے اور یہ فوراً منتشر ہو جاتے تو یہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے جاتے۔ گھر میں نہیں ملے تو تلاش کرو کہاں گئے ہیں، شام تک تو تھے، عصر تک تو تھے، ظہر تک تو تھے، آج تو ہم نے دیکھا تھا ابھی اسی مکے میں تھے، کہاں چلے جائیں گے، چلو تلاش کرو۔ پورا مکہ تلاش کرتے، اور عجب نہیں کہ پہنچ جاتے۔ اب یہ ذمہ داری بھی علی نے تنہا اٹھائی ہے، اس طرح جنگ کرو، اتنی دیر تک جنگ کرو، اتنی دیر تک ان سب کو الجھا کے رکھو لڑائی میں کہ پیغمبر کے پیچھے کوئی جانے نہ پائے۔ کیا ہنر ہوگا جنگ کا؟ ایک شخص، ایک تلوار، کیا ہنر ہوگا جنگ کا، کیا آرٹ ہوگا لڑائی کا، کیا قوت، کیا شجاعت، کیا فن۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی 40 جگہ بیک وقت کھا نہیں سکتے، وہ یہ بتائیں علی بیک وقت 40 کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ 40 تلواریں، کوئی اور پورا لشکر نہیں ہے نا یہاں پر اسلام کا، تنہا علی ہیں، اور گھر ہے اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ اسی 4 دیواری میں بدر بھی ہو رہی ہے، احد بھی ہو رہی ہے، خندق بھی ہو رہی ہے، خیبر بھی ہو رہی ہے، ساری جنگیں ہو گئیں، شب ہجرت، اتنی دیر تک جنگ کی، اور اس احتیاط سے کہ ان میں سے ایک بھی قتل نہ ہونے پائے۔ اگر قتل ہو گیا تو یہ پورے قبیلے والے اس قتل کے صلے میں امیر المؤمنین سے قصاص لینے کا حق پیدا کر لیں گے۔ کوئی قتل نہ ہونے پائے، کوئی فرار نہ کرنے پائے، کوئی محمد کے پیچھے نہ جانے پائے، کوئی علی پہ غالب نہ آنے پائے۔ کیا فن حرب ہے، کیا فن جنگ ہے جو علی نے شب ہجرت دکھائی ہے، کیا فن دکھایا ہے اس شب۔ معمولی بات ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سوئے بھی، جنگ بھی کی، اور کس شان کی! ایسی جنگ تو نہ بدر میں ہوئی، نہ احد میں ہوئی، نہ خیبر میں ہوئی، نہ خندق میں ہوئی۔ جو سامنے آیا اسے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اور یہاں علی وہ شان دکھا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کوئی قتل نہ ہونے پائے، کوئی فرار نہ کرنے پائے، کوئی پیغمبر کا پیچھا نہ کرنے پائے، سب مولا علی علیہ السلام کے گرد رہیں اتنی دیر تک کہ پیغمبر منزل تک پہنچ جائیں۔ غور فرمائیں آپ، کس شجاعت کی، کس مہارت کی، کس قوت کی، کس تدبیر کی، کس تدبر کی مثال قائم کی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو آج، بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے، گھڑی پہ نظر پڑ گئی تو بیان ویسے ہی میرا سمٹ گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا کہ زخمی ہوئے، تو بعض حضرات معترض ہوئے، علی زخمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی جیسا شجاع زخمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر 19ویں رمضان کو کیا ہوا؟ زخم لگا تھا۔ روز احد کتنے زخم لگے تھے حضرت علی؟ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز احد
جنگ احد میں 75 سے زیادہ زخم لگے تھے، 75 سے زیادہ زخم. اور سید رضی کی روایت اور صدوق کی روایت میں بھی اشارے ہیں کہ حضرت کو کئی زخم لگے، مگر حضرت کی شجاعت کے منافی نہیں ہے. کوئی شجاع میدان جنگ ہی میں زخم اٹھاتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں کمی ہے. اب اس ترتیب سے جس ترتیب سے اس فقیر نے بیان کی ہے شب ہجرت، آپ دیکھیے اس میں فضیلت کے کتنے پہلو اور نمایاں ہوئے. سونا اطمینان سے، وہ ایک فضیلت ہے. اطمینان سے جنگ کرنا دوسری فضیلت ہے. اس شان سے جنگ کرنا کہ کوئی مرنے بھی نہ پائے تیسری فضیلت ہے. اس شان سے جنگ کرنا کہ کوئی فرار بھی کرنے نہ پائے چوتھی فضیلت. سوچتے چلے جائیے کتنے فضیلتوں کے ابواب ہیں، اور ہر فضیلت کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نفس باکمال کے کمالات سامنے آتے ہیں. نفس علی کے کمالات، کہ ان کمالات پر اگر توجہ رکھی جائے تو پورا نصاب سیر و سلوک اور تزکیہ و تربیت نفس انسانی مرتب ہو جائے کہ ایک عام نفس کس طرح نفس مطمئنہ بن سکتا ہے. بس گفتگو تمام. اگر صبر و ثبات کی مثالیں تلاش کرنی ہوں، کتابوں میں فلسفے ہوتے ہیں، معصومین کی زندگیوں میں حقیقتیں ہوتی ہیں. یہ علی کا صبر وراثت میں چلا تو زین العابدین تک پہنچا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.